أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ساتواں پارہ سورہ الانعام ساتواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا یہ 8واں رکوع ہے۔ 7واں پارہ جو ہے اس کا یہ 14واں رکوع ہے۔ سورہ الانعام جو ہے اس کی یہ آیت نمبر جو ہے وہ 66 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں اس آیت میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے عذاب کے معاملے میں متنبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمانی عذاب سے ہلاک کر دے، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے، اور اگر وہ چاہے تو زمینی عذاب سے ہلاک کر دے، یہ بھی اس کے اختیار میں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ تم آپس میں لڑ پڑو، گتھم گتھا ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے لیے تکلیف اذیت کا باعث بنو، جس پر نبی علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی کہ میری قوم یکبارگی عذاب سے ہلاک ہو، یا میری قوم جو ہے وہ جو ہے کفر کی غلامی میں جا کے ذلت اختیار کرے۔ دعا تو نبی علیہ السلام نے ایک اور بھی مانگی تھی کہ یا اللہ میری قوم آپس میں نہ، میری امت آپس میں لڑے نہ، لیکن نبی علیہ السلام اللہ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی، باقی 2 دعائیں قبول کر لیں، اور یہ پہلی دونوں صورتیں سخت عذاب کی صورتیں تھیں۔ اگرچہ یہ بھی عذاب کی صورت ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں بہرحال یہ عذاب ہلکا ہے۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ بات کو بار بار دہرانے کا مقصد ہوتا ہے کہ جو باتیں نصیحت والی ہوتی ہیں، جن باتوں کا انسان کی تبدیلی اصلاح سے تعلق ہوتا ہے، جس کا عقیدے اور انسان کی دنیا آخرت کی بھلائی سے تعلق ہوتا ہے، وہ ایک بار کہہ دینے سے بات جو ہے وہ ختم نہیں کر دینی چاہیے۔ اللہ نے بار بار ان باتوں کو دہرانے کی ایک حکمت بیان کی تھی، اور وہ حکمت یہ تھی لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ جس سے ہم نے یہ وعدے کیا تھا کہ بھئی دین جو باتیں ایسی اصلاح والی نصیحت والی ہیں وہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو کہتے رہنے چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ کبھی نہ کبھی انسان کو بات کا جو وہ سمجھ آ ہی جاتی ہے، انسان پہ وہ چیز اثر کر ہی جاتی ہے۔ آج جو آیات ہیں ان آیات کے اندر باوجود حقیقت کھلنے کے، حق آنے کے، پھر بھی جو بندہ نہیں نہ مانتا، پھر ان لوگوں کا انجام اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جٹلا دیا اس کو تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہی سچ ہے۔ اب کس چیز کو جٹلا دیا؟ بھی اس چیز کو، اس میں پیچھے 2 باتیں ہیں، ایک تو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کلام ہے، یا پھر یعنی اس قرآن کو جٹلا دیا حالانکہ قرآن سچ ہے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب دینے پہ قادر ہے، اللہ آسمانی عذاب دے، زمینی دے، آپس میں ان کو الجھا دے، ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ مانتے کیڑا عذاب، کیڑا ہی تک لاحق ہوا جی لے ہم جب کئی وہ ایسے بد دماغ بھی ہیں جن کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، جو برملا کرتے تھے فَأْتِ بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ایسے بھی بد دماغ کافر تھے جو نبیوں کو برملا کر لے آؤ، یہ عذاب لے آنا دے، پھر یہ کھانا وعدہ کہ کر دیو نا فلانا عذاب آئے گا، فلاں عذاب لے آؤ، لے ہم دے کیوں نہیں، یہ سچے ہوں لے آؤ پھر عذاب۔ فرمایا کہ یہ جٹلاتے ہیں، اللہ قادر ہے کہ وہ ایسا عذاب لے آئے۔ مایا جب یہ لوگ مطالبہ کرتے لے عذاب، پھر عمدہ کیوں نہیں، تو میں آپ ان کو کہہ دیجئے قل، آپ فرما دیجئے لست علیکم بوکیل، نہیں ہوں میں، لست نہیں ہوں میں، علیکم تم پر، بوکیل ذمہ دار، نگہبان۔ اور بھئی میں عذاب لے کے آؤں، میں نے تو آپ کو رب کا پیغام پہنچایا ہے، نہ ماننے کے نتیجے میں میرے رب نے جس وعید کا تذکرہ کیا، جس عذاب کا معاملہ سب بتایا ہے وہ تمہیں بتلایا ہے،
عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں نگہبان نہیں ہوں کہ میں خود تمہیں عذاب دے دوں اور تمہیں ہلاک کر دوں۔ میرے رب جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا، جس انداز سے چاہے گا، وہ عذاب آ جائے گا۔ باقی فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے لیے ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، یعنی جو اب پیشین گوئی کی گئی، جو وعدہ کیا گیا، وہ پورا جو اس کا ایک وقت ہے پورا ہونے کا، جب وہ وقت آ گیا وہ پورا ہو کے رہنا ہے، پھر اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ یہ نہیں ہے کوئی یہ کوئی افواہ ہے، یہ کوئی ماں دھمکی ہے، یہ ماں جو ہے صرف مجھے تمہیں ڈرانا مطلوب ہے، مایا نہیں، لِكُلِّ نَبَإٍ، ہر خبر کے لیے مستقرن، ایک جو ہے وہ وقت ہے، ایک ٹائم ہے، جب وہ ٹائم آنا ہے تو پھر تمہارے سامنے عذاب بھی آ جائے گا۔ وہ عذاب جس صورت میں بھی آسمان سے اللہ کو آفت بھیج دے، وہ اللہ تمہارے اوپر جو کوئی لڑائی مسلط کر دے، کوئی مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ تمہیں ذلیل کروا دے، یا تمہیں اللہ کسی قحط میں ڈال دے، وہ رب کے فیصلے ہیں، اور اللہ نے یہ دونوں کام کیے۔ مکے والوں پہ قحط مسلط کیا اللہ نے، اور پھر بھوک کے ذرے ذرے کو مرنے لگے جو عذاب کے منکر تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ابو سفیان نے منت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی قوم قریشی آپ کی قوم ہے اور وہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، کھانا تاکہ مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ اس قدر جب بھوک سے برے حالات تھے کہ آسمان نظر اٹھاتے تھے تو بھوک کی شدت کی وجہ سے آنکھوں کے آگے دھواں ہی دھواں اور چکر آتے تھے، کوئی شے نظر نہیں آتی تھی، اس قدر جو ہے وہ ان کے اوپر قحط والا انداز جو ہے وہ ان کے اوپر مسلط ہوا۔ اور پھر دوسرا عذاب آیا جب بدر کے اندر مسلمان، لڑائی بھی تھا، پروگرام بھی کوئی مسلمان تھا، مسلمان تے اپنی جو لٹی دولت سی وہ نتیجے وچ کافر اپنے مضبوط کر کے اسلام دے خلاف محاذرہ ہی کرتے پئے سن کہ مسلمان دی جائیداد قبضے کیتے سن کافراں نے، انہاں نوں بیچ لیا سی، ہن او دے عوض مزید اسلحہ لے کے دیگر لے کے مسلمان دے خلاف محاذرہ ہی ہو رہی سی، تے نبی علیہ السلام آج بھی قافلہ لنگدا پیا ابو سفیان دا تے آپاں اینوں روکنا ہے، مسلمان تے ننگے سے انہوں اپنے مال دا جڑا کا لٹیا جو سامان آ کے مسلمان دے خلاف محاذرہ ہی ہو رہی سی، وہ قافلہ روکنا سی اصل، لیکن اللہ نے کچھ اور منظور ہے، جنگ کیا نہیں سی ہونی ہے تے بے سر عثمان ایسے مسلمان کمزور سن، چلے کل مل ملا کے 313 سن، کل دا 313، او دے وچ بھی ہتھیار کوئی نہیں پورے، سواریاں کوئی نہیں مسلماناں دے کول، تے مدے مقابل 1000 پورا تیر لیس کے کیل کانٹے پورے مسلح، لیکن اللہ نے ایسی ٹھکوائی کی، ایسا عذاب بھیجا مسلمانوں کے ہاتھوں، ایسی ذلت دیا، بے شکست دی کہ پوری دنیا پہ دھاگ بیٹھ گئی مسلمانوں کی، اور کفر کی کمر ٹوٹ گئی، بڑے بڑے سرگنے سارے رگڑے گئے، کاٹ دیے، اور رب نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی۔ صحابی کہتا نا یار میں بڑا عجیب منظر دیکھا، میں کوڑا لے کے اگے ودیا، میں بندے نوں مارنا، وہ میرا جی تے کوڑا ہوا وچ تے بندہ منہ پر تھلے ڈگیا پیا تے او دا منہ پھٹیا پیا سارا، تے میں ایک بندے نے سنیا، میں ایک آواز سنی کہ اقبل ہے جو ہیزوم، کہ وہ کہتا ہیزوم اگے ود، کہ نبی علیہ السلام یہ جبریل تھے جو اپنے گھوڑے پہ سوار، اور وہ جو جس کے بندوں کو جس نے جو منہ پھٹا تیرے پہ تلوار، تیرا بھی کوڑا ہوا میں تھا تیری تلوار، اور پہلے بندہ مر کے گر پڑا، فرشتے کی چوٹ سے کہا وہ مرا ہے بندہ۔ تو اب یہ بھی تو عذاب کی صورت ہے کہ جن کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، جس کو آپ جھٹلاتے ہیں، اب انہی مسلمانوں کے ذریعے اللہ نے حق کو غالب کر کے ذلیل کر دیا، کمر ٹوٹ گئی، اور ایسی ذلت ناک سی ایک مہینہ نہیں پورا کر سکیا ابو لہب، ایسے غم چ بیمار گئی سی، ایسے غم چ مریا جے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ لِكُلِّ نَبَإٍ مستقر، ہر خبر کے لیے ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ نے کوئی وعید بیان کیتی ہے، کوئی عذاب بیان کیتا ہے، اللہ نے کسی پکڑ تو ڈرایا ہے نا، تے کدی بھی رب دے عذاب تو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ وہ دی وجہ کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ نے قرآن سے دو انداز گل سمجھائی ہے، تیرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے، جو مقام ہے ان اخذہ علیم شدید، اللہ اس کی پکڑ وہ سخت بھی ہے اور درد ناک بھی ہے۔ ما لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، وسوف تعلمون، اور ان قریب تم جان لو گے، تو یہ نہیں تو پھر کوئی نہیں، آ لیں تو ٹائم، پھر پنجابی کہتے راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے، وقت آیا، پھر اللہ کی پکڑ آئی، عذاب آئے گا تو کوئی سمجھ آج پتہ چل جائے گا، تمہیں تمہارے ساتھ کھول جائے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بات صحیح تھی کہ غلط تھی، وسوف تعلمون، اور ان قریب تم جان لو۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، وَإِذَا، اور جب،
رأیتا آپ دیکھیں، الذین ان لوگوں کو، یخوضون جو فضول بحث کرتے ہیں، بے مقصد بحث کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں کے بارے میں، ان کا مقصد کوئی اصلاح دین لوگ خدمت نہیں ہے، فتنہ لوگوں میں انتشار پیدا کرنا ہوتا ہے، اپنا فرقہ وارانہ ماحول جو ہے اس کو جو ہے بنانا ہوتا ہے، یا اپنا ذاتی اسٹیٹس۔ ما یخوضون وہ بحث کرتے ہیں، فی فضول بحث کرتے ہیں، فی آیات ہماری آیتوں کے بارے میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ آپ اراض کر لیجئے، منہ موڑ لیجئے ان سے، حتی یہاں تک یخوضو وہ بحث شروع کر دیں، فی حدیث اس بات کے بارے میں، غیری ہی جو اس فضول بات کے علاوہ بات ہے، یعنی ایسا بندہ جو کفریہ، شرکیہ، بدعی باتیں یا بے مقصد فضول باتوں کے اندر جو ہے وہ بحث میں لگا ہوا ہے، ایسی مجلس کے اندر، ایسی محفل میں بیٹھنا حرام ہے۔ اگر وہ دنیاوی اعتبار سے بہودگی پر مبنی ہے تو وہ آپ کا اخلاق بگاڑے گی، آپ کا تو وقت بڑا قیمتی ہے، کیونکہ آپ ایک ایک لمحے کے جواب دیں اللہ کے ہاں، یہ زندگی آپ کے پاس امانت ہے، اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اگر فضول خوش گپیوں میں آپ لگے ہوئے ہیں، محفل ہے جناب شعر و شاعری، جناب لطیفے بازی اور جناب جگت بازی، اسٹیج ڈرامہ، تو بھئی پھر آپ اپنی زندگی برباد کر کے اپنا اخلاقیات برباد کر رہے ہیں۔ اور اگر دین کے معاملے میں وہ اہل بدعت کی مجلس ہے کہ جو دین کے نام پہ اپنے فرقے کو پروموٹ کرتے، دین کے نام پہ اسلام کے اوپر تنقید یا اسلام پہ نشتے چلاتے ہیں، تو بھئی پھر اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں آپ ان کی مجلس بیٹھ کر کے۔ ایسے لوگوں کی مجلس میں آپ کو بیٹھنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ وہ آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان برباد کر دے گی۔ اس لیے قرآن کی یہ آیت دلیل ہے کہ گمراہ لوگ، بیتی لوگ، کفر و شرک کے حامل لوگ، ان کی مجالس محافل میں بیٹھنا بھی حرام ہے۔ آپ ذرا مزید کھول کے بات کر رہے تھے ساڑھے تک، وہ جی میں نا مرثیے سنا، کہنا بڑا مزہ آتا ہی، کہنا انہوں نے بھائی تو مزے لیتا ہے، یہ نہیں سنتا کہ وہ اس کے اندر جو کفر بکتا ہے وہ اسلام کی مقدس ہستیوں کو نشانے بناتا ہے۔ وہ کہنا میں مرزے جیل میں سننا، وہ نہ جی پیروں کی بڑی چھترول کرتا، وہ بھائی وہ پیروں کی چھترول کرتا تو جو صحابہ کے بارے میں کتے کی طرح بکواس کرتا ہے وہ تیرے عقیدے کو برباد نہیں کرے گی؟ جو سیدنا معاویہ کو جو ہے وہ مسلمان نہیں گنتا، جو سیدنا معاویہ کے بارے میں تبرہ کرتا ہے، جو آپ کو شیعہ مذہب کے اندر لے جانے کے لیے رافضی بنا رہا ہے، وہ نظر نہیں آتا؟ ایسے لوگوں کی محافل محدثین اہل علم بھی ان محفلوں کو بیٹھنا حرام سمجھتے تھے۔ امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ، سنن دارمی حدیث کی کتاب ہے، امام دارمی امام مسلم کے بھی استاد ہے، امام بخاری کے بھی استاد، امام ترمذی کے بھی استاد ہے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے مسلم دارمی، حدیث کی کتاب ہے، ان کے مقدمے میں امام نے سیرین تابعی ہیں، مشہور ہیں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، امام دارمی ان کا واقعہ لے کر کے آئے۔ ایک بندہ آیا امام نے سیرین سے، کہنے لگا میں نے نا آپ کو قرآن کی ایک آیت سنانی ہے۔ امام نے سیرین فرمانے کہ چل نکلو، اللہ کا شکر ہے اللہ نے دین دا علم دتا تو میں قرآن تینوں بہتا جاننا، چل شاباش، میرے تو قرآن سننے کی لوڑ نہیں ہے۔ پھر ایک آدمی آیا کہنے لگا امام صاحب میں نا تمہیں کوئی حدیث سنانا چاہنا، کہنے لگے نا الحمدللہ میں حدیث ہی پڑھنا لوگوں کو، نکل تو، میرے تو کوئی حدیث سننے کی لوڑ نہیں کی۔ وہ شاگرد بڑے حیران ہوئے، استاد جی عجیب ہی کام کیتا جی، ایک نے کیا میں تینوں قرآن دی آیت سنائی، آپ نے کہا نکل تو، مینوں اللہ شکر قرآن ہوندا، دوجے نوں حدیث کیا تو نکل، مینوں حدیث بھی ہوندی، استاد جی یہ کیوں کیتا جی میں؟ امام نے سیرین فرمانے لگے تمہیں پتہ یہ بندے کون تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ دونوں بندے فکری طور پہ، نظریاتی طور پہ گمراہ لوگ تھے۔ ہو سکتا ہے قرآن کی آیت پڑھتا، اس کی تفسیر غلط کرتا، اس کی تعویل غلط کرتا، میرے ذہن میں کوئی شبہ بیٹھ جاتا، میرا بیڑا غلط تو ہو گیا تھا۔ بظاہر حدیث پڑھتا، تعویل غلط کرتا، اس میں جو ہے وہ شبہات پیدا کر دیتا، یہ تو کمینہ ٹر گیا، میرا ایمان تو خراب ہو گیا۔ میں گمراہ لوگوں سے دین بھی سننا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ وہ دین کے نام پہ جو ہے وہ گمراہی پھیلاتے ہیں، میں اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہتا۔ آپ یہ مرزا زیلمی والا انداز چیک کر لیں، کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں لوگ کئی نا بڑے شوق سننے لگے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کمینہ کس قدر غلیظ ہے، کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں جو معیار ایمان ہے، جن کو قرآن نے جنت کا معیار کہا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم،
اللہ کہنا میں راضی کہنا میں تو راضی نہیں ہوں. ان کے بارے میں کہاں تک ہے؟ جنگ جمل جنگ صفین لے کے بیٹھ گیا. اوے اللہ کے بندو، میرے نبی نے اپنی زندگی میں ان جنگوں کا فیصلہ کر دیا، تم کیوں بیٹھے اس کے اوپر؟ نبی نے کیا کہا تھا؟ میرا بیٹا حسن جو سردار ہوگا، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروا دے گا. نبی نے 2 جنگوں کے باوجود دونوں جماعتوں کیا کہا؟ مسلمان. اور ان کے صلح کروائے گا کون؟ نبی علیہ السلام کا بیٹا، آپ کا نواسہ سیدنا حسن ابن علی. مطلب مسلمان غلط فہمی ہو جانی وعدہ کٹو میں نہیں، لیکن وہ پرانی جہلیت یا گلا جو اختلاف ہو گیا، لا علمی میں معاملہ بن گیا، اس کو اچھال کے انتشار پیدا کرنا، اس کو اچھال کے آپس میں نفرت پیدا کرنی، اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا. جب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرا بیٹا صلح کروا، جدو صلح ہو جائے تو پھر پیچھے گڑے مردے کھاڑنا مقصد کیوں ہے؟ صلح ہو جائے نا تے گڑے مردے اکھاڑنا مقصد کی ہوندا ہے؟ لڑائی کروانا، انتشار پیدا کرنا. تے جنگ جمل تے صفین جب نبی کی پشین گوئی ہو گئی، صحابی نے صلح، حسن نے صلح کر لی، معاملہ سارا ختم ہو گیا، تو گڑے مردے اکھاڑ کے ماں سوائے صحابہ پہ تنقید کے، ماں سوائے صحابہ کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں زہر گھولنے کے. اور مقصد کیا ہے ان باتوں کا؟ ساڑیاں کہتے نہیں جی وہ ہے بڑا ہے ویسے پورا بڑا بدتمیز ہے، بڑا پوندا کتے تو پینا تھے. تو بھائی پونکنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اب کیا ہے؟ اب اپنی نبوت کے دعوے پہ کھڑا ہوا خبیث انسان وہ کیا ہے کہتا، کیا ہے جی کہ خواب آئی ہے میرے ایک مرید نے، وہ خواب سناؤں ڈے بغیر اکیڈمی کی ہے کہ میری کرسی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے سن. یہی خواب پیر سناوے تو وہ کافر ہے، کوئی خواب آپ سناوے تو پکا مومن ہے. تو اللہ نے کی کیا؟ اذا رأیت الذین، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو، یخوضون جو فضول بحث کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، فاعرض عنہم، آپ اعراض کر لیجیے ان سے، الگ ہو جائے ان کی مجلس سے. ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، حتی یہاں تک کہ یخوضو وہ گفتگو کریں، فی حدیث غیرہ اس بات میں جو اس کے علاوہ ہے. اور قرآن میں یہی مسئلہ اللہ نے سورہ نساء میں بیان کیا، وہاں پڑھ کے دے رہے وہ حرج کی ہے جی وہ کئی پتہ کہ اچھا آتا ہے نا لیاس قادر سن لگے ہوندے وہ کہندے وہ سانو ہے جوکر ہے وہ اسی تے شغل نہ ایویں تو خوش طبی کرنے واسطے سن لینے، کدی کدی ایویں لطیفے سننے واسطے انہوں سن لیدا بابا عجیب جیب چھڑدا ہے وہ. اللہ کے بندو وہ جیب چھوڑتا ہے تو وہ عجیب جو چھوڑے گا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی عشق و شبہات بیٹھ گئے تو وہ دین کے معاملے میں وہ خباثت کر رہا ہے، وہ اپنی جو ہے وہ بدی اور باطل نظریات دین کے نام پہ پھیلا رہا ہے. آپ کی نسل کا، آپ کا بچوں کا بیڑا گرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قرآن نے پتہ کیا کہا؟ بڑے سخت لفظ بولے ہیں، ایسے لوگ، ایسے آپ گمراہ لوگ محفل میں جاتے ہیں نا، انکم سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا اگر تم وہ مجلس سے نہیں نہ اٹھو گے اور ہرجگی بیٹھے رہو گے تو انکم اذا مثلہم، پھر اس وقت تمہارا شمار بھی انہی میں ہوگا، پھر تم ان جیسے شمار ہوگے، پھر تسی میں ہدایت نہیں شمار ہو، تسی گمراہ شمار ہوں گے. سورہ نساء میں اللہ نے کھلا دیا کہ انکم بے شک تم اذن اس وقت مثلہم ان کی مانند ہوگے، جس کیٹیگری میں وہ گمراہی میں ہیں تمہارا شمار پھر اسی کے اندر ہوگا. حتیٰ کہ وہ گفتگو کریں فی حدیث غیر، اس حدیث سے اس بات کے علاوہ میں. لیکن انسان بعض کا بندہ آ رہے گلا لگا ہوا شروع ہو گیا، ادھر بہ گیا تو دھیان دینے لگ پیا، بھول گیا. میں اما اور اگر یونسینکا بلا دے آپ کو الشیطان، کون؟ شیطان. اب یہاں بھی ایک بات ہے، ہم نے آپ کو ایک جو مگر ٹائم بھی ایک مسئلہ سمجھایا کہ نفع اور نقصان، خیر اور شر، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ خیر کا خالق بھی اللہ ہے، شر کا خالق بھی. اور دیکھو نا فرشتے پیدا کیتے کن نے؟ ہر اچھی چیز پیدا کی کن نے؟ تو شیطان کنے پیدا کیتا؟ او خیر کا خالق بھی اللہ ہے، شر کا خالق بھی اللہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ادب ہے، اور رب کا ادب اللہ نے قرآن میں مختلف انداز میں سمجھایا ہے. اور وہ ادب یہ ہے کہ کوئی بھی نکمی، بری، گندی یا نقصان دہ، شر، بری چیز اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی. بیماری ایک بری چیز ہے نا، ابن نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا کی نسبت اللہ کی طرف، شفا اللہ دیتا ہے. یہ نہیں کہ بیمار بھی اللہ کرتا ہے. بیمار کی نسبت کدھر کیتی ہے؟ اپنے وال. ایک مثال تھا دیتی درس وچ کہ یوشع بن نون نے کیا موسیٰ نے کیا نا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا غدا، لیا یار مچھلی کھانا کھائیے. تے کہنے لگے او ہو وما انسان الا الشیطان، او شیطان نے بھلا تھا.
یہاں بھی اللہ نے وہی مسئلہ ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر تجھے بلا دے کون؟ ہر کام میں اللہ ہے نا، لیکن اب نسیان ایک کمزوری ہے نا، ایک برائی ہے، لیکن اللہ نے نسیان کی نسبت شیطان کی طرف کی ہے، رحمان کی طرف نہیں کی ہے۔ ساڈے قوم دا نا مزاج ہی الٹ گیا، سارا ایسا شیطان نے پلٹا دیتا ہے، ہر خیر دی شر اپنے معبودانے باطلا وال تے ہر برا خیر دی شر نسبت انہاں وال، ہر شر دی نسبت اللہ وال۔ ماشاء اللہ مبارک ہے مکان لیا اج بزرگاں دی نظر کرم ہے، پہلا ماشاء اللہ گڈی لے لی ہے باجی سرکار دا فیضان ہے، ماشاء اللہ پتر ہویا باجی بزرگاں دی نظر کرم ہے، وہ ہر خیر بزرگاں دی، بیمار ہو گئے اللہ دا حکم، ایکسیڈنٹ ہو گئے اللہ دا حکم، وہ پتہ لگا کارخانے اگ لگی باجی اللہ دا حکم، یعنی ماد اللہ وہ ساری برائی چو کے رب دے کھاتے اور ساری خیر چو کے بزرگاں دے کھاتے، حالانکہ اللہ نے اس کے الٹ قیدہ سمجھایا ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر بلا دے آپ کو شیطان تو بری نکمی گندی شار غلط چیز اس کی نسبت، ہر جو خالق اللہ ہی ہے یہ عقیدہ بھی سیدھا رہے، لیکن اس کی نسبت رب کی طرف نبی علیہ اسی لیے ایک دعا پڑھتے تھے نا کہ نبی علیہ کہتے تھے والخیر کلہ بیدیک، اللہ ساری خیر بلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، والخیر کلہ بیدیک، اللہ ہر چیز قادر ہے نا۔ اور ساڈے ایک مسئلہ، یہ مسئلہ پتہ کہ وہ کدی گل سمجھائی ہے، یہ بڑی اہم گل جے، ساڈے ہاں کدی تسی عوام چ نکلو نا، ساڈے دیوبندی بریلویاں دے آپس وچ پھڈے نے نا، ایک دوسرے نوں کافر گنتے نے، پرانی کتاباں مرزادیاں نے دوجے دی آپس پڑھو نا تے بڑا سخت اختلاف ہے۔ ایک مسئلہ پتہ کی انہاں بنایا، ایک مسئلہ بنایا کہ اللہ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز تے قادر، اچھا دسو اللہ جھوٹ بول سکتا کہ نہیں بول سکتا؟ دسو، کام سنو تسی کہ تسی کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز تے کی ہے، ہن تو جھوٹ بول سکتا نہیں بول سکتا، ہن ایک ٹبر بولیا کہ نا ہو ہی نہیں اللہ جھوٹ بول، انہوں نے کہا مطلب یہ ہے پھر اللہ چ کمی ہے کہ اللہ دی قدرت چوں باہر آئے، دوجا بولیا کہ نہیں نہیں بول تے سکدا بولدا نہیں، ہن ایدے اتوں ہی ایک دوجے نوں کافر تے اس سیاپا، ہن دسو یہ کوئی تک بندا؟ جدو اللہ نبی علیہ السلام بھی دعا کرتے والخیر کلہ بیدیک، اللہ ہر چیز، اللہ ساری خیر بھلائیاں تیرے ہاتھ وچ نے، والشر لیس الیک، اللہ برائی دی نسبت تیرے وال نہیں، والشر اور اللہ برائی لیس الیک او دی نسبت تیرے وال، او بیمار بھی ہو جائے نہیں کہنا رب نے بیمار کیتا، میں بیمار ہوں تے شفا کون دیندا ہے؟ اللہ، تو یہ کہنا اللہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں، یہ پھر بدبختی اور حماقت ہے جس نے جو انسان کو برباد کر دیا، اسے یہ قیدہ ہے۔ یہاں بھی اللہ نے وہی اللہ سمجھایا اما ینسینک الشیطان، اگر بلا دے آپ کو شیطان، یاد نہ رہے کہ ایسی محفل سے بہ لو تو جو ہی یاد آوے مایا فلا تقعد بعد الذکر، نہیں تو نے بیٹھنا یاد آنے کے بعد، فلا تقعد، نہ تو بیٹھ، بعد الذکر، یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ یہ جو زیادتی کر رہے قرآن حدیث کے معاملے تعویلات، وہ جو قرآن حدیث کا باطل مانا، اب دیکھو نا جو اثر رضالوی ہے، نبی دی بیٹے نے کر 25 سال دی عمر سے بیاہ ہویا جی، پھر 5 سال نبی دی اولاد نہیں ہوئی جی، پھر جی 4 دھیاں منی ہے تے پھر انیاں نے، وہ ایسی چیز کو شبہات پیدا کرے بندے کر دینے۔ اچھا پھر پتہ ہی ہوندا ہے پہلا بیگ کرے پچھڑ کے وہ مولوی جی نبی نے 4 بیٹیاں نے تو پھر 30 سال 25 سال دی عمر تے شادی ہوئی تے 5 سال عمر شادی تو بعد پھر وہ اولاد بھی سنیا کوئی نہیں ہوئی تے پھر سنیا سی پہلی بیٹی پھر فلانے سن پیدا ہوئی تے پھر بیٹیاں تو چھوٹی چھوٹی ماندے نکاح کیویں ہو گیا، پھر کہندے اولاد دی بیٹی نکاح بھی ہویا، طلاقاں بھی ہوئیاں سیگیاں، وہ ہن رولا کتوں بنیا؟ رولا بنیا فلسفی تو، پہلا گمراہ لوگوں سنیا شبہات پیدا ہو گئے، وہ ہن وہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ سی نا ایک کہ وہ فصل پہ ہل واؤن دیا سی، اے شبہات دا نقصان سنیا جی، کہ وہ نہ ٹگا پیا کہ پانی خوہ چو کر دینا تو ٹگا راہ سے گھومتا ہے، بیل گھومتا ہے پانی نکلتا رہتا ہے، انہیں کہنے میں ٹلی باندھی ہوتی ہے تو دور فصلیں پانی لوٹ رہا ہوتا ہے، وانا تو بیل چل رہا ہوتا ہے، پانی نکل رہا ہوتا ہے، وہ فصل وہ اپنی سیدھا پانی کی لیول سیدھا کر کے پانی لگاتا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک بندہ ننگن فلسفی سی، انہیں دیکھیا کسان تے او پیلیاں چ پھردا ٹگا ادھر ہے، آ ٹلی دا کی مقصد ہے؟ انہیں بلایا کسان نو کہنے لگا یار وہ ٹگے تے گل ٹلی کے بنی ہے؟
وہ کہنے یار میں گاہ پچھا ہوں نا تو مینوں میں پانی پوਣੀ لاਉਣਾ دور ہاں تو میرا ٹگا گھومتا رہتا مینوں یا پتا لگتا رہتا بھی ٹگا چلتا پیا تو پانی آؤن دیا گل تو تیری بڑی سیانی یار لیکن کہتے مینوں ایک سوچ آئی میں ویکھدا پیا سی تے جے ٹگا کھلو کے سر لائی جائے تو پھر جی ٹگا کھلو کے تو سر مارن لگ پیا تو پھر تینوں کیا پتا لگو کہ ٹگا چلتا پیا ہے انہیں کہا اوئے نکل چل دفا اتوں انہیں کہا میرا ٹگا ہے فلسفی نہیں ہے میرے ٹگے نے فلسفہ نہیں پڑھیا ہوا سمجھے گے تو ہوں گاہ جو انہیں پھنسا جانا ہوں پتہ نہیں ہوا سر ہی لائی جانا کہ ترن لیا کہ انہیں تو صرف ایک چونتی لونی ہے تھوڑا انہوں صرف شبہ پیدا کرنا ہے بعد جو شبہ نے نقصان کیا کرنا ہے کہ اس کے دماغ کے اندر وہ فطور پیدا کر دیا وہ ڈاؤٹ پیدا ہو گیا وہ مڑ کے شکوک و شبہ پیدا وہ شکوک بنے گا وہ انہوں برائی تباہی وال لے جائے گا میں اس واسطے ایسے گمراہ لوگوں کی محفل چ بہنا بھی جائز نہیں ہے فلا تقعد بعد الذکر نہ تو بیٹھ یاد آنے کے بعد مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر ترجمہ کروا دے مایا وکذب به قومک جھٹلا دیا اس کو تیری قوم نے وہو الحق حالانکہ وہی سچ ہے قل کہہ دیجئے ٹھیک ہے جی میں کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل نہیں ہوں میں تم پہ نگہبان لکل نبأ مستقر ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے وسوف تعلمون اور قریب تم جان لوگے تمہیں پتہ چل جائے گا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا اور جب تو دیکھے گا جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو فضول بحث کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ آپ اعراض کر لیجئے ان سے منہ موڑ لیجئے ان سے حتی یہاں تک کہ یخوضو وہ جو گفتگو شروع کر دیں فی حدیث غیرہ اس کے علاوہ باتوں میں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اگر بلا دے آپ کو شیطان فلا تقعد بعد الذکر تو نہیں نہ آپ بیٹھیے یاد آنے کے بعد مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک